السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ پروگرام ہے دین و دانش، آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ اس سلسلے کا جو ہم نے نئے انداز سے شروع کیا ہے، آج تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ اب جانتے ہیں اس پروگرام کے اصل مہمان ہمارے ہمیشہ سے ہمارے معلم جو ہمیں اب قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی دیتے ہیں، غامدی صاحب ہیں۔ خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی 2 نشستوں میں ہم گفتگو کر رہے ہیں قرآن کی اس آیت کے بارے میں جس کو ہم اپنے تفہیم مدعا کے لیے آیت تزکیہ کہتے ہیں۔ میں خان صاحب ایک دفعہ وہ چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کے لیے آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ ہم نے جو 4 جگہ یہ آیت آئی اس میں سورہ جمعہ کی آیت کا انتخاب کر لیا آج آپ سے بات کرنے کے لیے، تو اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے۔ اسی نے اٹھایا ہے امیوں میں سے ایک رسول، انہی میں سے جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ہم نے تلاوت آیات کے بارے میں گفتگو کی کہ یہ ایکچولی بات یہ ہے کہ جو ناظرین ہمارے پہلے سے نہیں جانتے کہ یہ اس آیت میں رسول اللہ ہی کا نہیں بلکہ تمام رسول کا جو اس سے پہلے رہے ہیں مشن بیان کیا گیا ہے، اور رسول اللہ کے سلسلے میں چونکہ قرآن سارا انہی کے بارے میں ہے، زیادہ تر انہی کی سرگزشت بیان ہوتی ہے، تو اس کے پہلو سے ہمیں وہ بتاتا ہے کہ وہ کیا کیا ان کے کام تھے، نمایاں کام جو انہوں نے کیے، اور اس پہلو سے وہ ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ تزکیے تک کیسے پہنچتے تھے، یعنی وہ ہم کو تعلیم دیتے تھے، یعنی ظاہر ہے کہ وہ تعلیم تو دیتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، اور اس کے بعد وہ سلسلہ آگے صحابہ سے اگلی نسل تک، اس سے اگلی نسل ہم تک پہنچا۔ رسول اللہ کا جو مشن تھا وہ صحابہ کو تلاوت آیات کے پہلو سے تھا، اور ان کو وہ تعلیم دیتے تھے حکمت کی اور قانون کی، جیسے آپ نے اپنی تشریح میں فرمایا، اور اس کے ذریعے سے وہ حاصل ہوتا تھا تزکیہ۔ میں آج چاہتا ہوں کہ آپ ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں کہ تزکیہ دین میں کیا ہے، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں تزکیہ کا کیا مفہوم بنتا ہے، اور دیگر مقامات سے پھر ہمیں موقع ملے گا تو بات کریں گے۔ تزکیہ دین کا مقصد ہے، یعنی دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہی اس لیے ہے کہ ہمارا تزکیہ ہو، انسان کی انفرادی زندگی کا تزکیہ ہو، انسان کی اجتماعی زندگی کا تزکیہ ہو۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جس طرح ایک فرد کی حیثیت سے جیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے شادی بیاہ کرتا ہے تو ایک خاندان کو وجود میں لاتا ہے، اپنی معاش کی جد و جہد کے لیے باہر نکلتا ہے تو اس سے ایک اور نئی دنیا پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ جب کوئی نظم اجتماعی قائم کرتا ہے تو اس میں سیاسی امور زیر بحث آتے ہیں۔ یہ پوری انسانی زندگی ہے۔ اس پوری انسانی زندگی کو دین یہ چاہتا ہے کہ پاکیزہ بنایا جائے، اس میں جو آلائشیں اور آلودگیاں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب انسان کو بنایا تو انسان کے وجود میں نے یہ بات الہام کر دی، اس کے اندر ودیت کر دی، اس کی فطرت میں ڈال دی کہ وہ یہ اختیار رکھتا ہے کہ چاہے تو اپنے آپ کو آلودہ کر لے اور چاہے تو اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے۔ گویا پاکیزگی کا شعور بھی اللہ نے دیا اور آلودگی کا شعور بھی دیا، اور آلودگی سے بچنے کے لیے اور پاکیزگی کو اختیار کرنے کے لیے دائیات بھی پیدا کی، یعنی اچھائی اور برائی، دوسرے اچھائی اور برائی۔ یعنی جب آپ اپنے نفس کو آلودہ کرتے ہیں تو اس آلودگی کے کئی پہلو ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک جسم دیا ہے، میں اس جسم کو پاک صاف نہیں رکھتا تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ایک اندھا بھی جان لیتا ہے کہ اب میرا جسم آلودہ ہو گیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی صاف ستھرا نہیں رہتا، اس کے کپڑے گندے ہیں، اس نے جسم پر میل کچیل لگائی ہوئی ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ بدن آلودہ ہو گیا ہے، جسم آلودہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہم کچھ چیزیں کھاتے ہیں، یعنی ہم سبزیاں بھی کھاتے ہیں، ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، ہم دالیں بھی کھاتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں، فواکہ ہے، میوے ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کر رکھی ہیں، وہ ہم کھاتے ہیں۔ وہی چیزیں جو ہمارے وجود کا حصہ بنتی ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پاکیزہ ہیں اور کچھ چیزیں پاکیزہ نہیں ہیں۔ اس کے لیے جو تعبیر قرآن مجید نے اختیار کیا وہی ہے کہ طیبات بھی ہیں ان میں اور خبائث بھی، یعنی وہاں پر بھی یہ اختیار استعمال کرنا ہے، وہاں پر بھی یہ اختیار استعمال کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح تمہارے بدن کو آلودہ نہیں ہونا چاہیے، پاکیزہ رہنا چاہیے، اسی طرح تمہاری خوراک کو، تمہارے کھانے پینے کو، تمہاری غذا کو بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہ پاکیزگی کئی پہلوؤں سے ہے، یعنی اس پہلو سے بھی ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے ذرائع پاکیزہ ہو، اور اس پہلو سے بھی کہ وہ چیز اپنی ذات میں پاکیزہ ہو۔ پھر ایک تیسری چیز وہ ہے جس کو ہم اپنے اخلاق کی وجود سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ہمارے اندر اس کے دائیات ہیں کہ ہم جھوٹ بول دیں، ہم بددیانتی کریں، ہم کسی کو دھوکہ دے دیں، ہم کسی کو فریب دے دیں، ہم کسی کو کم تول دیں، ہم کہیں ملاوٹ کر دیں، ہم کسی کا مال لوٹ لیں، ہمارے اندر اس کے دائیات بھی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ شعور بھی دیا گیا ہے
کہ کم تولنا ایک برائی ہے، جھوٹ بولنا ایک برائی ہے، بددیانتی ایک برائی ہے، غبن کرنا ایک برائی ہے، کسی کو دھوکہ دینا ایک برائی ہے۔ جب ہم اس آلودگی کو دور کرتے ہیں تو گویا اخلاق کی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، تو یہ ایک تیسرا پہلو ہوا۔ پھر اسی تزکیے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارے اندر پاکیزگی ہے اس کو بڑھنا چاہیے، اس کو زیادہ نمایاں ہونا چاہیے، اس کے اندر نشو و نما دینے کے پہلو ہونے چاہیے۔ اس چیز کو بھی تزکیے ہی کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں، جس طرح کہ ایک کسان کسی جگہ پہ کاشت کرتا ہے فصل، تو وہ دونوں چیزیں کرتا ہے، یعنی زمین سے جھاڑ جھنکار دور کرے گا اور پھر زمین کو وہ اس قابل بنائے گا، سازگار بنائے گا، تیار کرے گا کہ وہ فصل کی کاشت کا ذریعہ بن سکے اور اس سے کوئی اچھی فصل حاصل کرنا ممکن ہو سکے۔ ان دونوں پہلوؤں میں سے پھر یہ جو چوتھی چیز نمودار ہوتی ہے وہ یہ کہ اس تزکیے کو بڑھنا چاہیے، اس پاکیزگی کو بڑھنا چاہیے۔ یہ کس چیز سے بڑھتی ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ تعلق سے بڑھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ظہور عبادات کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی دین میں اس کے لیے عبادات مقرر کی جاتی ہیں۔ تو یہ اصل میں وہ چار چیزیں ہیں جن کو اگر آپ تزکیے کا مصداق طے کرنا چاہیں، یعنی ہم لفظ بولتے ہیں تزکیہ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ کے بدن میں پاکیزگی ہو، اسی طرح سے آپ کے کھانے پینے میں پاکیزگی ہو، آپ کے اخلاق میں پاکیزگی ہو، اور آپ کے اندر خدا کی طرف بڑھنے، خدا سے تعلق پیدا کرنے، خدا کی سچی معرفت حاصل کر کے اپنے خدا کے ساتھ جینے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ چیزیں جب چاروں حاصل ہو جاتی ہیں تو تزکیے کا یوں سمجھ لیجیے کہ صحیح مصداق ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو دو لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو یہ اصل میں علم کا تزکیہ ہے اور عمل کا تزکیہ ہے، یعنی اگر آپ جاننے والی چیزوں کا اور کرنے والی جو چیزیں ہم کرتے ہیں، تو علم اور عمل کے اندر اگر آپ اس کو تقسیم کر لیں تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے تو یہاں دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایک کتاب اور ایک حکمہ۔ حکمہ کیا چیز ہے؟ حکمہ کا ہم نے مصداق متعین کیا پچھلی گفتگو میں کہ اس سے مراد ہے ایمان و اخلاق، یعنی وہ چیزیں جو ما بعد طبیعت میں، میٹا فزکس میں زیر بحث آتی ہیں، وہ چیزیں جو ایتھکس میں زیر بحث آتی ہیں، یہ دونوں ہی انسان کے بڑے مسئلے ہیں۔ یعنی اگر فلسفے کی سطح پر آپ دیکھیں تو دو ہی بڑے مسئلے ہیں۔ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو طبعی دنیا میرے سامنے موجود ہے، کیا یہ ابتدا اور انتہا رکھتی ہے یا اس کے کچھ پہلے بھی تھا اور اس کے کچھ بعد بھی ہوگا؟ یعنی ما بعد طبیعت کیا ہے؟ فلسفے کے مسائل رہے ہیں جو ہمیشہ سے تاریخ۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو میرا اخلاقی وجود ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ اور برائی کیا تجربات سے سیکھی ہے؟ کیا یہ محض میرے معاشرتی تعامل کا نتیجہ ہے یا یہ میری شخصیت کا جزو لا ینفک ہے؟ جس طرح مجھے کچھ جبلتیں دی گئی ہیں اسی طرح مجھے ایک حادثہ اخلاقی بھی دیا گیا ہے، ایک ایسی مورل سینس دی گئی ہے جس کے ذریعے سے میں چیزوں کی اچھائی برائی کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب انسان ان کو اچھی طرح جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو پھر بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں وہ آلودہ نہیں کرتا اپنے علم کو۔ علم کی آلودگی کے آپ مظاہر دیکھیے دنیا میں کیا ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ تصور قائم کر لیا گیا کہ وہ کائنات کی صورت میں ظہور پذیر ہو گئی ہے، یا مثال کے طور پر لوگوں نے یہ تصور قائم کیا کہ وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی صورت میں یا کسی اور پیغمبر کی صورت میں ظہور پذیر ہو گئی ہے، یا اس کی صفات کے بارے میں یہ تصور پیدا کیا کہ معاذ اللہ اس سے ظلم کا صدور بھی ہو سکتا ہے یا اس سے کسی بد اخلاقی کا صدور بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی صفات کے بارے میں یہ آلودگی پیدا کی گئی۔ بہت سے فلسفے، بہت سے مذاہب اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے سنن، وہ بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں داخل کر دی گئیں۔ ان سب کو جب آپ پاکیزہ بنا لیتے ہیں، یعنی اپنے علم درست کر لیں گے، علم کو درست کر لیتے ہیں، تو حکمہ جو ہے وہ اصل میں آپ کو قرآن مجید جس کو حکمہ کہتا ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ حکمت آپ نے حاصل کر لی تو آپ کا علم پاکیزہ ہو گیا۔ اب آپ اپنے عمل کی طرف توجہ دیتے ہیں، اس میں ایک قانون دیا گیا ہے، ضابطہ دیا گیا۔ اگر آپ اس قانون کی پوری روح کو سامنے رکھ کے اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو آپ کے عمل کا تزکیہ ہوتا ہے، اور عمل دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، آپ کا انفرادی عمل اور وہ عمل جو آپ کے تعلقات سے پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ تعلقات خواہ آپ کے خاندان سے ہوں، خواہ معاشرے سے ہوں، خواہ بڑی سطح کے اوپر ریاست کے ساتھ ہوں۔ تو ان تمام جگہوں پر جب پاکیزگی آ جاتی ہے تو یہ چیز ہے کہ جس کی انبیاء علیہ السلام تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، ان کا اصلی مقصود یہ ہے۔ اس لیے اگر یہ بات کہی جائے تو یہ بالکل درست ہوگی کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو یہ بتائیں کہ ان کا تزکیہ کیسے ہوگا۔ اور یہاں جو تعلیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک کرتے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے بات انشاءاللہ شروع کریں گے۔ خواتین و حضرات، ہم تزکیے پر گفتگو کر رہے ہیں اور یہ گفتگو جاری ہے کہ وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔